قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حکم ہوا کہ اس سے پہلے رسول اسلام بتاتے رہے، وفد آیا، پروردگار کا حکم ہوا، مثال دیا جناب آدم کا کہ جس طریقے سے وہ بغیر ماں باپ کے ہیں، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں، مثال دیتے رہے لیکن جو ہے نہیں مانے، تو اب یہ حکم ہوا کہ آ جاؤ فقل تعالوا ندعو، آ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم بھی آتے ہیں نا، عورتوں کو لے کر، نفسوں کو لے کر۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے مباہلہ ہوگا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ افراد جو نصارہ اور نجران مقابلے پہ آئے تھے، اور اس کے بعد جب دیکھا تو کیا کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، جو چیز نہ ہونے والی ہو اگر کہہ دیں تو وہ چیز جو ہے ہو جائے گی۔ دیکھیے بہت دقیق منزل پہ لے جائیں گے نا، مباہلہ ذہن پہ نہ لے، اسی سے نتیجہ نکالیں گے، بہت دقیق نتیجہ کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا ہے، جو چیز نہ ہونے والی وہ بھی ہو جائے، یعنی پہاڑ اگر کہہ دیں نہیں ہٹتا تو یہ پہاڑ بھی جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اب جب دیکھا تو کیا کہا کہ ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، جزیہ وغیرہ وہ کر کے جو ہے واپس چلے گئے، لیکن مان گئے۔ انہیں جو ہے یقین تھا کہ یہ کہہ دیں تو جو چیز نہ ہونے والی ہو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مانے، یعنی ایمان نہیں لائے، ہے نا، ایمان نہیں لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یقین ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ایمان بھی ہو۔ سمجھ گیا؟ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے ہمیں یقین ہے تو ایمان بھی لائے، یہ ضروری نہیں۔ ایمان جو ہے ایک الگ دولت ہے، بھلے تھوڑا ہی مختصر ہی ہو، جس کے پاس جتنا ہو، لیکن یہ الگ دولت ہے، اور یقین جو ہے وہ الگ ہے نا۔ بعض مثلا یہ سوچتے ہیں یقین ہے تو اس کا مطلب کہ ایمان ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یقین ہے تو ایمان بھی۔ اور واضح کر دے، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور سامنے فرعون ہے، اس نے جو ہے اپنے جادوگروں کو بلایا، ہے نا، ماہر جادوگر جتنا بہت بھی جانتے رہے ہوں گے، جو بھی ہے نا جو بھی آج کل بھی زمانے میں جھوٹ چاہے صحیح ہے نا، چھو چھکڑ والے پائے جاتے ہیں، تو بہرحال وہ جتنا بھی جانتے تھے، اور وہ جو ہے کیا کیا سب کو معلوم ہے کہ وہ رسی تھا اور آنکھوں پہ ایسا اثر ہو گیا کہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہا تھا، لوگوں کو سانپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے جو ہے چھوڑا رسی کو، اب لوگوں نے دیکھا عوام، لیکن جو جادوگر تھے انہیں تو معلوم تھا نا کہ ہم حرکت کر رہے ہیں، یہ کیا چیز، انہیں تو معلوم تھا کہ یہ رسی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ اثر ہو گیا، انہیں جو ہے سانپ نظر آ رہا ہے۔ اب جو ہے ادھر حکم ہوا پروردگار کو، موسیٰ سے، جناب موسیٰ عصا پھینکو، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا تو اب جو ہے وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بننے کے بعد جو ہے ان کے بھی ہے نا سانپوں کو نگل گیا۔ سب نے دیکھا، لیکن جو جادوگر تھے ہے نا وہ تو ایمان لائے، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ و ہارون کہ خدا پہ، ڈائریکٹ یہ نہیں کہ اللہ پہ، یعنی موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ہم جو ہے ایمان لاتے، تو وہ تو ایمان لائے، لیکن باقی جو تھے جادوگر کے علاوہ سب دیکھا، ہے نا، یہ جو ہے سانپ بن گیا، ہے نا، یقین ہو گیا، نگل بھی لیا، سب دیکھ رہے تھے، انہیں جو ہے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ ہے، لیکن جادوگروں کے علاوہ جو پبلک تھی وہ ایمان نہیں لائی، ہے نا، یعنی یقین تو تھا کہ یہ جو ہے نا سانپ ہے اور اس سانپ نے نگل لیا ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا نا۔ تو ایمان جو ہے نا ایک جو ہے الگ دولت ہے۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور جو ہے دیگر اہل سنت کے دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب ششتر میں جنگ ہو رہی تھی اور ادھر جو ہے جو لشکر کا سردار تھا وہ بھی مدینے میں تھا، مولائے کائنات مدینے میں ہے، ادھر سے جو ہے نامہ آیا، حکم آیا کہ لشکر جو ہے ہار جائے گا، اب بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ اب جب ادھر سے حکم آیا تو وہ جو لشکر کے سردار تھے، سمجھ گئے نا آپ، وہ آئے مولائے
کائنات کے پاس کہ مولا دیکھیے یہ مسئلہ ہو گیا، لشکر جو ہے وہ ہمارا لشکر ہار جائے گا، اسلامی لشکر ہار جائے گا، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، کل مسجد میں آنا ہے نا، کل مسجد میں آنا اور ہم جو ہے بتائیں گے۔ اب جو ہے اعلان ہو گیا، تمام افراد جو ہے وہ مسجد میں ہیں، وہ جو لشکر کا سردار تھا وہ آیا، کہا کہ بتائیے کیا ترکیب کرے کہ ہمارا لشکر جو ہے جیت جائے۔ مولا نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، بول دو کہ فلاں شخص جو ہے اس طرف کھڑا ہو جائے، فلاں شخص جو ہے اس طرف کھڑا ہو جائے تو کامیابی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ مولا جب تک ہم جائیں گے 1-2 مہینہ لگ جائے گا، 1-2 مہینہ لگ جائے گا، پھر جو ہے لشکر تو ہار جائے گا، یہ لشکر کے سردار ہیں، لشکر جو ہے وہ ہار جائے گا، 1-2 مہینہ لگے گا، ہم جو ہے کیسے پیغام وہاں تک پہنچائے؟ تو امام نے کہا پھر یہیں سے آواز دو۔ کہا یہاں سے آواز دے گے بہت زیادہ زور لگائیں گے، مسجد کے باہر تک آواز جائے گی، کہاں وہاں آواز ہماری جو ہے آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ تو مولا نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اب مولائے کائنات نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ اب جو ہے تم آواز دو۔ اب مولا بتاتے رہے کہ آواز دو کہ فل اس طریقے سے اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اور یہ شخص جو ہے جو سردار لشکر تھا یہ بولتا رہا اور یہاں تک کہ ایک صلوات پڑھیں۔ اب صحیح ہو جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو امام نے جو ہے ادھر سے بتایا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ معلوم تو کریں، غور کر رہے ہیں نا، ابھی بھی یقین نہیں ہوا، معلوم کریں۔ اب جو ہے معلوم کیا تو کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ کامیابی ہو گئی، تو اس کے بعد بھی یقین تو ہو ہی جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ کہا اچھا رک جاؤ، واپس آ جائے۔ جب لوگ واپس آ گئے پوچھا کہ کامیابی ہوئی، کہا ہاں، کہا کیسے؟ کہا ارے آپ ہی نے تو کہا تھا ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیے ابھی ذہن پہ رکھیے گا ہے نا، لیکن ابھی بھی جو ہے نا اطمینان نہیں ہے نا، ایمان نہیں لا رہا۔ کہا ارے جو آپ ہی نے جو ہے وہ کہا تھا، لہٰذا جو ہے ہم اس طریقے سے ہم نے جو ہے انجام دیا، جس طریقے سے آپ بولتے رہے اسی طریقے سے ہم کرتے رہے، لہٰذا جو ہے ہمیں کامیابی مل گئی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا تسلیم نہیں کیا کہ ہم جو ہے یہاں ہیں، اور علی نے صرف جو ہے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہاں تک آواز پہنچ گئی ہے نا، اور سب جو ہے گواہی بھی دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ مولا علی ایک تو خود اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، چلیے یہ تو سب کو ہے نا یقین اور اطمینان ہے، لیکن مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ہم دوسرے کے ذریعے بھی آواز چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ بتایا کہ ہم جو ہے دوسرے کے ذریعے بھی آواز جو ہے پہنچوا سکتے ہیں، سمجھے؟ اب تو تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے کہ امام آواز دیں گے تو ہم کیسے سنیں گے؟ امام جو ہے آواز دیں گے، جہاں سے بھی آواز دے ہے نا، جس کے ذریعے چاہیں، چاہے وہ جہاں ہوں، مدینے میں ہوں یا خانہ کعبہ سے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے سردار لشکر اور مولا کے ساتھ جو ہے وہ ہیں، مولا کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لایا ہے نا۔ تو اب تو سمجھ جائیں گے، واضح ہو جائے گی کہ اب کہ مولا علی 25 سال کیوں خاموش تھے نا، کیوں خاموش تھے۔ تو ایسے افراد تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن جو ایسے افراد تھے کہ آپ دیکھ لیں، مثلا جو ہے جناب قمبر علیہ السلام کو، جناب قمبر علیہ السلام کو، اب آپ دیکھیے یہ جملہ ایک سن لیجئے غور سے کہ یہ پورا واقعہ ذہن میں ہے نا آپ کے، پورا واقعہ جو ہے ذہن میں ہے کہ جو شام سے چلے تھے اور
غلام اور آقا، ایک غلام اور یہ آقا ہے، جب قریب پہنچا ہے نا تو کیا ہوا، جو غلام تھا اس نے کہا ہم آقا ہیں، اس نے کہا کہ ہم آقا ہیں، وہ جو آقا تھا وہ تو کہہ ہی رہا تھا ہم آقا ہیں، اور جو غلام تھا اس نے کہا کہ ہم آقا ہیں، بحث ہونے لگی، کوئی دلیل نہیں، کچھ وہ نہیں ہے نا۔ آقا نے کہا وہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نا، وضو کرو نماز پڑھو ہے نا، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ نماز پڑھ لیا، بہرحال لوگ چلے ہے نا، دونوں نہیں نہائے، اسی طریقے سے آگے مولا کائنات کی بارگاہ میں مختصر کر کے جو خاکہ دینا اس لیے اتنا بیان کر دیے، لیکن بزرگ تو معلوم ہے نا بزرگ، لیکن بچوں کو بھی سنانا ہے نا، سب جو ہے نا معلوم یہ ہوا کہ بزرگی کے چکر میں رہ جائیں سنانے تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا ہے نا، کہ مولا علی نے جو فیصلہ کیا، مولا علی کے جو قضاوت ہے نا وہ بھی تو ہے نا ضروری ہے نا بچوں کے لیے ہے نا، بچوں کے لیے وہ بھی ضروری ہے نا، بس وہ الگ چیز ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ارے نہیں مثلا یہ کیا ہے، اس پہ بیان ہو تو یہ اعمال ہو تو پھر نماز ہے تو پھر روزہ ہے تو پھر ولایت ہے نا، وہ شوشہ جو ہے نکال لیتے ہیں، مثلا جو ایک چیز بیان کرے ارے یہ بیان کیا تھا آپ نے، ارے یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے، اس طریقے سے جو ہے بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے کام کی بات کرو ہے نا، دال روٹی ملے باقی بات ختم ہو جائے ہے نا، ارے بنیاد مضبوط نہیں رہے گا تو مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بہرحال یہ سب ہے نا، یہ سب جو ہے نا ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ ابھی مکمل کریں گے، سن لیجیے۔ فاتح ٹیکس بشیر صاحب پاکستان میں جو تھے، اور جو ہے بے شمار جو ہے ان کے مناظرے بھی ہیں، کتاب وغیرہ بھی ہے، ان کی کتاب وغیرہ بھی ہے، اور بہت مناظرہ کیا ہے، تو یہ تو کوئی ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہے مشہور بشیر صاحب فاتح ٹیکس انہوں نے جو ہے بیان کیا، بس اشارہ کر کے پھر آ جا رہے ہیں اپنے مقصد پہ کہ انہوں نے بیان کیا ہے نا، یہ سب چیز اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس کو جو ہے ذہن پہ رکھنا چاہیے نا، یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ، ہم بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، فوراً جو ہے ذہن پہ لانا چاہیے اس کو، فوراً اس کو ذہن پہ لانا چاہیے۔ سنیے گا بہت دقیق بات، ایک صلوات پڑھیے سنا دیں آپ کو، بشیر صاحب فاتح ٹیکس۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے نا پاکستان میں، ایک شخص جو ہے وہ جلد شاذ تھا، جلد وغیرہ کتاب اتاب کی بناتا تھا، کتاب وغیرہ جو پھٹ اٹھ جاتے ہیں وہ کتاب بناتا تھا، اور لوگ کتاب جو ہے بک وغیرہ لے کر جاتے تھے، وہ بناتا تھا ہے نا، اور وہ بناتا تھا اور اس کی جو ہے اپنا اجرت لیتا تھا، لیکن جو بھی کتاب لے جائے اس میں جو ہے غلطی نکالتا تھا، وہ نشان مار دیتا تھا ہے نا، کالا رنگ لگا دیتا تھا، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے نا، جو بھی لے جا رہا ہے وہ نشان مار دیتا۔ تو ایک صاحب تھے، ان کا قرآن جو ہے بوسیدہ ہو گیا ہے نا، اب آج کل کے زمانہ تھوڑی ہے پرانا ہو گیا مسجد میں رکھ دیجیے نا، وہ تھوڑی سیدھا ہو گیا نا، تو اب جو ہے انہوں نے یہ سوچا آپ کریں تو کیا کریں، اب اس کے پاس لے جائے کتاب بناتا، لیکن یہ ڈر رہے تھے کہ لے کے جائیں گے تو پھر جو ہے اس میں غلطی نکال دے گا، تو وہ پریشان تھے۔ بیوی نے پوچھا بات کیا ہے، کہا کہ کتاب بنانے والا ایک ہی ہے، لے جائیں گے تو غلطی نکال دے گا، قرآن ہے ہم ڈر رہے ہیں۔ کہا نہیں، جائیے اور جانے کے بعد اس سے کہہ دیجئے گا کہ اس میں غلطی نہ نکالنا، یہ قرآن ہے، اس میں جو ہے کوئی وہ حرکت نہ کرنا، صرف صاحب جو ہے وہ جلد بنا کے دے دو۔ تو وہ بیچارے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی اس میں عیب نہ نکالنا، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، صرف جو ہے اسے بنا دو۔ کہا کہ ہم بنانے کی اجرت لیتے ہیں، جو غلطی نکالتے وہ تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں ہے نا، اس کا تھوڑی پیسہ لگتا ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے نا، جو غلطی وغیرہ نکالتے ہیں سب فی سبیل اللہ ہوتے، پڑھیے صلوات ہے نا۔ تو کہا کہ یہ جو ہے یہ سب فی سبیل اللہ ہے نا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرنا، گئے بعد میں کتاب بنا دیا۔ اب جب قرآن کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ تبت یدا ابی لہب جو ہے وہاں کاٹ دیا، اور جہاں جہاں ایسا تھا کاٹ دیا، کہا تم نے یہ کیا۔ کہا یہ نجس، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اللہ نے کہا لہٰذا جو اس کا نام کاٹ کے تمہارے دادا کا لکھ دیا، باقی جتنے محلے میں تھے جو ایسا نام تھا کاٹ کے ان کا لکھ دیا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے ہے نا۔ تو کہا کہ اللہ کی کتاب نے منع کیا تھا، تو کہا کہ اس کا ہم پیسہ تھوڑی لیتے ہیں نا، یہ تو سب فی سبیل اللہ ہے۔ تو ایسے جو ہوتے ہیں سب فی سبیل اللہ ہے، پڑھیے صلوات ہے نا، سمجھے۔ تو مختصر یہ ہے کہ بتانے کا مقصد اس کو ذہن پہ رکھیے گا نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرا گئے پریشان ہو گئے ہے نا، بعض گھبرا کے بیان ہی بدل دیتے ہیں اپنا ہے نا، اتنا گھبرانا نہیں چاہیے، پڑھیے صلوات پڑھیے۔
تو بہرحال جناب قمبر کا یاد ہے نا کہاں تک پہنچائے تھے نا، کیا گئے اس کے پاس، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے، جو آقا غلام کا مسئلہ تھا۔ پہلے دوسروں سے بھی پوچھا تو ظاہر سی بات ہے کیسے ہوگا، جب کوئی گواہ ہوا شاہد ہو تب تو ہو سکتا ہے، جب کوئی گواہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا۔ تو اب جو ہے مولا علی نے پہلے سمجھایا، کہا کہ واعظ کرو، نصیحت، واعظ نصیحت کیا، کہا آپس میں سمجھ لو، آپس میں طے کر لو، لیکن طے ہی نہیں ہوا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے آپس میں سمجھ لو، لیکن طے نہیں کیا۔ جب طے نہیں ہوا تب مولا نے حکم دیا دیوار میں سوراخ کیا جائے، سوراخ ہوا۔ اب سنیے یہاں تک جو تمہید بنا، 1 منٹ، سوراخ ہوا۔ اب مولا کائنات نے جناب قمبر سے یہ کہا کہ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹا غلام جو کہہ رہا ہے، جو غلام ہے جو جھوٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم آقا ہے، تو کہا کہ جو جھوٹا ہے اس کے سر کو قلم کر دو، ہے نا، جو آقا جھوٹا ہے۔ لیکن جناب قمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کون ہے، سمجھ گئے آپ، پہنچے نہیں اس منزل تک، ہے نا، یہ سوال نہیں کیا کہ مولا یہ تو بتا دیجئے، دونوں تو جو ہے نا سوراخ میں سر ڈالے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جھوٹا آقا کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے گلے کو کاٹ دو۔ تو جناب قمبر نے پوچھا نہیں، ہے نا، پوچھا نہیں۔ اور دوسرے دیکھے وہ بھی چلاک تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ اگر مولا کی تلوار پڑ گئی تو جہنم تو پکا ہے، پڑھیے سلوات پڑھیے۔ تو یہ ہے نا، اب دیکھیں کہ کس قدر ہے نا، کس منزلت پہ ایمان ہے کہ یہاں تک ہے نا کہ یہ جو ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مولا علی کے صحابی ہیں۔ بہت خطرناک منزل پر لے کر آ گئے آپ کو۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا مولا کے، آخر تک سنیے گا نہیں، بعد میں کہیں گے کہ یہ نہیں، یہ ہے نا صحابی ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ دیگر جو آسمان تک چلے جائیں آپ، ہے نا، رضوان آئے تو یہ نہیں کہا کہ ہم رضوان جنت ہیں، ہے نا، خیاط کہا نا، جبریل اور میکائیل فرشتے آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا فرشتے ہیں، جبریل ہے جنت سے آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہم یتیم ہیں، کوئی کہہ رہا ہم اسیر ہیں، ہے نا، کوئی کہہ رہا ہم فقیر ہیں، ہے نا۔ تو یہ کیوں نہیں؟ یہ اس لیے کہ ان کی نظر میں جو ہے اس سے بھی بلند چیز تھی، ہے نا، یعنی اس چیز پہ فخر کرتے تھے کہ ہم جو ہے مولا کائنات کے غلام ہیں۔ جناب فضہ کو شہزادی نے نہیں کہا کنیز، جناب فضہ نے کہا کہ ہم شہزادی کے کنیز ہیں۔ رضوان آیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے جنت کے رضوان ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم حسنین کے خیاط ہیں، یعنی یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کس منزلت پہ کہ اگر انسان جو ہے اس در پہ آ گیا، اس در پہ آ گیا اور معرفت ہے اس کے اندر جو ہے ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی بھی کیفیت ہے نا، الگ الگ جو ہے ایمان کا بھی درجہ ہے، ایمان کا بھی درجہ ہے جو جس ہے نا ایمان کے درجے پہ ہو، جیسے ہے جناب سلمان علیہ السلام۔ جناب سلمان جو ہے یہ 10ویں درجے پہ تھے، کوئی جو ہے 9ویں درجے پہ تھا، کوئی جو ہے 8ویں درجے پہ تھا۔ تو ایمان کا بھی درجہ ہے کہ اس کے دل میں جتنا ایمان ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ہی ایمان ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایمان کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یا علی حبک الایمان، کہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے محب ہیں، 1-2 منزل پہ نہیں ہے، 8 مرحلے پہ ہے نا وعدہ کیا ہے نا۔ ایک مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، لہذا جو اسی طرف کہ کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، 1-2 منزل پہ نہیں ہے نا، ہر موقع پہ کہا کہ دیکھو ہم آئیں گے۔ اور وہ بھی مرحلہ ہے نا سخت مرحلہ ہے نا، کہ جب اس وقت کی جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی ہے تو کہا کہ گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے۔ یہ بھی حارث حمدانی سے کہا تھا کہ جب مرنے لگو گے، جب جسم سے روح نکلے گی، تو امام نے کیا کہا حارث حمدانی سے؟ کہا کہ ہم جو ہے ہر ایک کے پاس آئیں گے۔ تو کہا کہ مولا یہ بتا دیجئے
کہ مومن کے پاس آئیں گے، کہا ہاں، کہا کافر کے پاس، کہا کافر کے پاس بھی آئیں گے. سمجھے منزل جو سخت ہے نا. تو وہ بھی سوال کرنے لگے کہ مولا پھر یہ بتا دیجیے پھر فرق کیا ہے ہمارے میں اور اس میں، ہے نا، مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ تو کہا یہی فرق ہے کہ جب کافر کے پاس آئیں گے اسے فوراً موت آ جائے گی، اور جب مومن کے پاس آئیں گے تو اسے حیات جاوید مل جائے گی، ہے نا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسے حیات جاوید مل جائے گی، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں درمیان میں یہی جو ہے نا، یہی موت ہے درمیان میں، جسے ہے نا جو وقت ہے عالم برزخ، ہے نا، جسے عالم برزخ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا، یعنی اس دنیا کے بعد جو ہے وہ دوسری دنیا میں چلا جائے گا. تو فرمایا کہ جس وقت جو ہے روح جسم سے نکلے گی، ہے نا، روح، تو ہم اس وقت آئیں گے تو پھر روح جسم سے اس طریقے سے نکل جائے گا جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتا ہے نا. پھر فرمایا کہ اس وقت ہم آئیں گے کہ جب قبر میں ہو گئے نا، بڑا سخت مرحلہ ہے قبر میں، جب انسان جو ہے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا منظر، ہولناک منظر ہے نا. اور ایسے موقع پہ جو ہے نا کچھ کام نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، صرف جو ہے وہی جو نیک اعمال لے کر گیا ہے. تو فرمایا کہ گھبرانا نہیں، قبر میں ہم آئیں گے، تمہاری قبر میں ہم آئیں گے. کسی نے وعدہ کیا ہے کہ قبر میں ہم آئیں؟ کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے دوست وہ ہیں، سب جو ہے بس قبر تک رخصت کر دیں گے، ہے نا. مال ہے تو مال بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے، کفن دے دیں گے، ہے نا، بس. اولاد وغیرہ بھی ہے تو بس جو ہے دفن کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے نہیں، ہے نا، بس یہیں تک ہے. لیکن ہے، دیکھیے ہے، پلٹ دیں اس بات کو. اگر مال ہے اور نیک راہ میں خرچ کیا ہے نا، نیک راہ میں خرچ کر دیا ہے نا پہلے ہی، ہے نا. خود مولا نے فرمایا جو دولت ہے، جو دولت جمع کر رہے ہیں، یہ سب چوکیدار ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، سب مال کا حفاظت کر رہے ہیں نا. اور جو پہلے ہی بھیج دیا ہے نا، پہلے ہی بھیج دیا، جس طریقے سے ہے نا گھر تبدیل کرتے ہیں تو سب سامان وغیرہ پہلے بھیج دیتے ہیں نا، پہلے بھیج دیتے ہیں. اور جس نے مال کو جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا ہے نا، جو واجبات تھا خرچ کیا، تو پھر اس کے لیے مال جو ہے نا کام آئے گا. اسی طریقے سے اولاد کے لیے بھی ہے، بس قبری تک چھوڑے گا، سمجھ گئے. لیکن اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو پھر جو ہے ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی طرف سے نیکی کر رہا ہے. نماز قضا ہو گئی تو پڑھ رہا ہے، روزہ قضا ہو گیا پڑھ رہا ہے. مثلا جو ہے باپ عزاداری کرتا تھا، مجلسیں کرتا تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ مجلسیں کر رہا ہے، اس میں اضافہ کر رہا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں نیک اولاد ہے تو ظاہر سی بات اس میں اضافہ کر رہا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جائے گا. اور لیکن نہیں ہے نا، جو باپ کرتا تھا نیک کام جو ہے معلوم ہوا کہ سب جو ہے ختم کر دیا ہے. اب یہ اولاد ہے، نیک نہیں ہے تو بس ختم ہو گئی بات. لیکن نیک ہے تو پھر اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جائے گا. نامہ اعمال، گھبرائے نہیں نا ابھی آپ، پڑھیں تھوڑا 10 منٹ. تو اچھا بس بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہی ذہن میں وہی بات رکھنی پڑتی ہے نا. پہلے کہتے تھے 15 منٹ پڑھتے ہیں، 20 منٹ، اور تھوڑا سا بڑھا دیے کہتے بہت دیر کر دیتے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو برا نہیں مانتے، جو کہتے ہیں برا کبھی کسی کا نہیں مانتے ہیں، یہ سب بات. تو بہرحال ایک اچھی صلوات پڑھیے تو آگے بڑھائیں بات. تو کہا قبر میں آئیں گے، اور پھر کہا کہ اس وقت آئیں گے جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، قبر سے اٹھائے جاؤ گے. قبر سے اب آپ دیکھیں کہ کیسا مرحلہ ہوتا ہے کہ قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت امام آئیں گے. کہا کہ وہ جو عالم ہوگا خوف کا، ہے نا، وحشت کا عالم، ہے نا، خوف اور وحشت کا عالم ہوگا. لیکن جیسے ہی مولا کائنات آئیں گے تو پھر جو ہے وہ خوف اور وحشت جو ہے ختم ہو جائے گا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولا جو ہے قبر کے نیچے مٹی ہوگی، لکڑی کا تختہ ہوگا، پھر جو ہے کیسے آ جائیں گے. ارے خانہ کعبہ میں گئے
جب پتھر شگافتہ ہو گیا تو یہ لکڑی کا تختہ پڑھیے، صلوات پڑھیے. تو بہرحال نے کہا کہ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے اس وقت جو ہے ہم آئیں گے، اور روز محشر جب حساب اور کتاب ہوگا، ہے نا روایت کہ لوگ جو ہے برہنہ ہوں گے، لوگ برہنہ ہوں گے، لیکن ہر ایک کے لیے جو ہے الگ ہے نا. جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ جو ہے الگ ہے. اچھا بچوں کے لیے مثلا جو ہے ذہن پہ سوال ہے، ارے سب برہنہ ہوں گے، ہے نا روز محشر، ہے نا برہنہ ہوں گے کیا؟ تو اب اس کو مثال یوں دے دیں کہ دیکھیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوگی. جس طریقے سے ہاسپٹل وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں نا آکسیجن ہے، مریض ایک ادھر لیٹا ہوا ہے ایک ادھر لیٹا ہوا ہے، لیکن ایک مریض کو دوسرے مریض کی خبر نہیں ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو خبر نہیں ہوتی ہے نا. سب مریض ہیں لیکن ایک دوسرے کو کوئی خبر نہیں ہے. ایک دنیاوی مثال دی ہے. تو اسی طریقے سے روز محشر ہوگا ہے نا، تب پر ہے نا ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگا. پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لیکن اہل بیت کے محب کے لیے وہ الگ ہے. معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے تو وہ الگ کبھی بیان کریں گے. تو بہرحال کہا کہ اس وقت کی روز محشر آئیں گے، اور اس وقت کہ جب نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، ہے نا دائیں ہاتھ میں جس کا جیسا عمل. اچھا دیکھیں یہ بھی ایک فلسفہ ہے. ہاتھ میں دے گا پروردگار، یہ نہیں کہ بتا دے گا کہ تم نے جو ہے یہ غلط کیا، تم نے جو ہے اچھا کیا. اب تم ہی فیصلہ کرو، تمہارا نفس فیصلہ کرے گا، ہے نا. اب تمہارا نفس جو ہے تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اب تمہارا نفس جو ہے خود فیصلہ کرے ہاں کہ ہم نے جو ہے غلط کیا. اور تمام اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے، ہے نا. آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یعنی تمام اعضاء جو ہے نا وہ گواہی دے گا. اور ہاتھ میں آ جائے گا نام اعمال، یعنی اب تم خود ہی فیصلہ کرو، یعنی تمہارا نفس جو ہے اب فیصلہ کرے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. تو کہا کہ اس وقت کہ جب نام اعمال دیا جائے گا، اور اس وقت کہ جب نام اعمال میزان پہ تولا جائے گا. ابھی سب کا ہم مثال نہیں دے رہے ہیں نا، بس خاکہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا نام اعمال جس وقت میزان پہ تولا جائے گا. تو فرمایا کہ اس وقت جو ہے ہم آئیں گے، اور اس وقت کہ جب صراط ہے نا صراط سے جو گزرنا ہوگا، تو فرمایا کہ ہم جو ہے اس وقت آئیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ، ہر منزل پہ کہ جو سخت مراحل ہیں، جو سخت مرحلہ ہے، مولا کائنات نے وہ وعدہ کیا ہے کہ گھبرانا نہیں، ہم جو ہے آئیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس پہ ہمارا ایمان ہے، وہ آ جائے. ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ بعض موقع اور مرحلے پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوتا ہے. جب ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہو اور پھر اس ملک سے اس ملک میں جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے نا. اس لیے یہ اس ملک کا ہے. لیکن ایک ملک اور دوسرے ملک سے رابطہ مضبوط ہو تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے نا، بہت جو ہے سہولت ہو جاتا ہے. یہ دنیاوی مثال دیا، بہت سہولت ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہے. تو عزیزان محترم، یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے فانی دنیا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فرزند نے کی جو مجلس ہے اپنی والدہ ماں کے لیے نا مجلس رکھا ہے مثال ثواب کی، کہ ان کی ماں اس دنیا سے گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کی کیا فضیلت ہے کہ لا تقل لہما اف، خبردار ماں کو اف نہ کہنا ہے. جناب موسیٰ پہ وہی آئی تھی. جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ اب آمادہ ہو جاؤ، اب جو مصیبتیں آئیں گی. تو موسیٰ دیکھو دن میں ہے نا روزانہ دن میں 10 مصیبتیں آتی تھی، تو ماں کی دعا سے 9 مصیبتیں ٹل جاتی تھی ماں کی دعا سے. اب آپ دیکھیں اسی لیے نا امام حسین علیہ السلام مقتل میں جو کہا نا، کیا کہا میرے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور جس بے قراری سے، جس بے چینی سے اور جس تڑپ سے ماں دعا کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، کوئی نہیں دعا کرتا ہے نا.
اس بے قراری سے ماں دعا کرتی. اس لیے آپ مقتل کا دیکھیں کہ جب ہمیں لیلا نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے ہے نا اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا تو بیٹا واپس آ گیا ہے نا. جناب علی اکبر واپس آ گئے، ماں کی دعا تھی. اور پھر کہا شدید پیاس ہے، اپنے زبان کو امام حسین نے دیا، فوراً کھینچ لیا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ ہیں پیاسے ہیں. یعنی امام حسین جو ہے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. لیکن عجب نہیں کہ جب دوبارہ مقتل میں گئے تو پھر امام حسین نے یہ نہیں کہا جناب لیلا سے کہ دعا کیجیے. تو ہاں عزیزان محترم آپ دیکھیں یہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی انسان جو انکار نہیں کر سکتا. اور جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ایمان رکھتے تھے کربلا کے میدان میں، تو آپ دیکھیے کیسے کیسے اصحاب تھے کہ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے حسین ابن علی پہ قربان ہو جائیں. ہاں عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام 8 دن کربلا کی بستی کو بسا کر سو گئے، اپنے حق کو ادا کر دیا. لیکن یہ ذمہ داری اور فریضہ 2 کاندھے پہ تھا، 2 کاندھوں پہ. ایک شہزادی زینب اور ایک سید سجاد. ہاں عزیزان محترم جب 11 محرم کو یہ لوٹا ہوا قافلہ جانے لگا، شہزادی زینب نے نشیب کی طرف رخ کیا، فرات کی طرف رخ کیا. آواز دیتی ہے بھیا عباس مدینے سے لے کر آئے تھے، اب یہ زینب اسیر ہو کر شام جا رہی ہے. عجب نہیں آواز آئی ہو کہ شہزادی آپ تنہا نہیں، ساتھ میں ہم بھی چلیں گے، ہمارا بھی سر جو ہے ساتھ قافلے کے ساتھ رہے گا. ہاں عزادارو یہاں تک یہ قافلہ چلا، کوفہ پہنچا. لوگ جو ہے نا پتھر مار رہے تھے، صدقے کا کھجور جو ہے پھینک رہے تھے، دے رہے تھے. کچھ لوگ یہ صدقہ ہے کھا لیجئے، یہ بچے ہیں بچیاں ہیں بہت بھوکی اور پیاسی ہیں. تو کہا کہ نہیں ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. کہا آپ کون ہیں کہاں کی ہیں؟ بتایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں، ہے نا آل رسول کے خانوادے سے ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کہاں جو ہے آل رسول اور یہ قیدی. ہاں عزیزان محترم آخرکار جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا اور قلعہ شیریں کے پاس جو ہے یہ قافلہ پہنچ گیا. قریب جب لٹا ہوا قافلہ چلا قریب پہنچا، جناب شیریں جو ہے یہ بی بی شہربانوں کی کنیز تھی، انہوں نے آزاد کیا تھا، امام حسین نے انہیں آزاد کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ مولا آپ جو ہے ہمارے گھر آئیے گا. امام نے کہا تھا کہ ہم جو ہے آئیں گے. تو یہ جو ہے سوئی ہوئی تھی، بس 2 منٹ پڑیں گے. سوئی ہوئی تھی، جب سوئی تو رات میں خواب دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیریں ہم جو ہے تمہارے یہاں آ رہے ہیں. تو جب خواب دیکھا تو نیند سے بیدار ہوئی. نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے شوہر کو بیدار کیا، کہا کہ دیکھو ہم نے امام حسین کو خواب دیکھا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں. دیکھو امام ہیں اور امام کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا امام آ رہے ہیں اور تم جو ہے جاؤ، اور ہم جو ہے ان کے لیے کھانا آمادہ کر رہے ہیں کہ امام ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں اور تم جاؤ. اب جو ہے شوہر کو بیدار کیا، شوہر کو بھیجا، کہا گھر کے باہر جاؤ، دیکھو آگے بڑھو، راستے میں دیکھو امام جو ہے آ رہے ہوں گے اور ہم جو ہے ان کے لیے کھانا آمادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام نے وعدہ کیا ہے. شیریں کا شوہر باہر نکلا. جب باہر نکلا عجیب منظر دیکھا. کہا دیکھا یہ شخص ہے جو سر جھکائے ہوئے ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. کچھ بیویاں ایک طرف سر جھکائے ہوئے رو رہی ہیں، کچھ بچے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، کچھ سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے، ایک دیوار سے لگا ہوا ہے. جب یہ منظر دیکھا دوڑتا ہوا گھر پہ آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا خواب سچ ہے تو بس یہ سمجھ لو کہ آل محمد لٹ گئے.
ہم گئے تھے، نہ حسین نظر آئے، نہ علی اکبر نظر آئے، نہ قاسم نظر آئے، نہ محمد نظر آئے، نہ سید سجاد نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا۔ ہاں چند جو ہے قیدی تھے، کچھ بیویاں تھیں، اور جو ہے ایک شخص تھا جو سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھوں میں ہتھکڑی اور بیڑیاں تھیں، بس یہ سنا۔ اور سننے کے بعد جناب شیریں گھر سے باہر نکلی۔ اب جو گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ چند بیویاں ہیں، لیکن جو ہے تمام بیویاں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کوئی ہائے علی اکبر کہہ کے رو رہا تھا، کوئی ہائے قاسم کہہ کے رو رہا تھا، لیکن شہزادی زینب بھیا حسین کہہ کے رو رہی تھی، میرے ماجائے حسین۔ جب قریب گئی شیریں تو جناب زینب کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا بی بی اور لوگ تو روئیں لیکن آپ نہ روئیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے حسین کو کچھ ہو جائے نا، آپ جو ہے کسی اور کا نام لے کر روئیے لیکن میرے حسین کا نام لے کر نہ روئیے، ہے نا۔ اب جو ہے شہزادی کہنے لگی، ہے نا، کہ ہائے سکینہ کا بابا، ہے نا۔ اب شیریں جو ہے نا دل میں، ہے نا، دل میں جو ہے کچھ وہ ہوا لیکن جو ابھی اطمینان نہیں ہوا۔ کہا بی بی اور جو ہے اور کچھ نام لے کر روئی، ہے نا۔ تو اب جو ہے جناب زینب کہنے لگی، ہائے عباس کا بھائی، ہائے علی اکبر کا بابا، ہائے جو ہے علی اصغر کا بابا، ہائے سید سجاد کا بابا۔ اب جناب شیریں دور ہٹ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ کہیں شہزادی زینب تو نہیں ہے؟ زینب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی اور وہ جو ہے قیدی ہو؟ کہا نہیں بی بی، ہے نا، آواز تو پہچانی ہوئی معلوم ہو رہی، بی بی آپ کو حسین کا واسطہ، آپ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ جب یہ کہا شہزادی زینب رونے لگی، کہا شیریں میں زینب ہوں۔ وہ تڑپ گئی، کہا شہزادی حسین کہاں ہیں، عباس کہاں ہیں؟ شہزادی نے اشارہ کیا، دیکھ وہ سرنوں کے نیزہ پہ جو بلند ہے وہ میرا بھیا حسین ہے، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جناب شیریں آگے بڑھی، دامن کو پھیلایا، کہا مولا آپ نے وعدہ کیا تھا، مولا اس حالت میں آئے کہ ہم آپ کی خدمت نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ نیزہ جھکا، سر قریب آیا، کہا اے شیریں مجھے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، میں بھی پیاسا تھا، میری سکینہ بھی پیاسی ہے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، یہ جو وبا بیماری اس سے ہم سب کے تمام مومنین کو اس سے محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر صفدری خاتون بنت باقر حسین کے روح کو اصال فرما۔